دیکھو انوارے رمضان، ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، وہ جس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم، اسی کی حکمرانی سے نظام آسمانی ہے، اسی کی باغبانی سے بہار جاویدانی ہے، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد گھومتے ہیں یہ سیارے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شائدہ کیا جس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی چلا رہا ہے۔ اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھرا آداب و السلام علیکم۔ بزم سحر کی 26ویں نشست کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار، اور ہم 26واں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان مبارک کی ساعتیں جاری و ساری ہیں، اور آخری عشرہ جو کہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہوتا ہے، اور بہت سارے فرزندان توحید پوری دنیا کے اندر اعتکاف بھی اختیار کر چکے ہوئے ہیں، اور لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ کی فضیلت کو تلاش کرنے کے اندر مصروف عمل ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو لیلۃ القدر کی فضیلت نصیب فرمائے۔ آج بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب، اور ہمارے ساتھ ایک کم سن جو ہے چھوٹے سے بچے موجود ہیں جو کہ بڑی خوبصورت قرات کرتے ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محمد اویس جی بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة البینۃ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذلک لمن خشی ربہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے
پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوئے جاتا ہے، اور آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی و مذہبی رہنما ہیں، روحانی اسکالر بھی ہیں، پیر سید فواد علی شاہ بخاری المعروف شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اختتام بھی ہے تقریباً رمضان، الوداع کہنے والے رمضان کو، کیسے گزرے رمضان؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان رہا، اس مالک کا کرم کہ اس نے اپنی خاص نوازش سے نوازا، کرم کے ان تجلیات کے اندر اس نے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمایا الحمدللہ۔ چلیں آج چونکہ آپ روحانی اسکالر بھی ہیں تو کچھ روحانیت کے حوالے سے بھی جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور سماجی اور مذہبی رہنما بھی ہیں، تو سماجی رہنما جو ہوتے ہیں وہ سوشل ورک یقیناً اس میں مصروف ہوتے ہیں، اور رمضان میں سوشل ورکر کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ سے بات چیت ہوگی۔ چونکہ جو ہے ہمارے ہاں ایک جو ہے بحث چھڑی رہتی ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو تب ان بحث مباحثوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے ان مباحثوں میں، اور بعض اوقات تو جو ہے بحث برائے بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو 2+2 والا جو جواب ہوتا ہے وہ کہیں سے ملتا نہیں ہے، تو بحث بڑھتی جاتی ہے، تو آج 2+2 والا جواب لیں گے آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے مگر وہ چن لیتا ہے اپنے رسول سے۔ اچھا، یہ جو غیب کی بات ہے یہ ذاتی طور پر اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے، ہم کبھی بھی اس کا اوپر جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ذاتی غیب اللہ کے علاوہ کسی کو ہے، ذاتی غیب صرف ذاتی باری تعالیٰ کو ہی ہے۔ اچھا، دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ آپ لوگوں کو، عام لوگوں کو، کسی کے اوپر غیب کو اطلاع کر دے، مگر وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کو چن لیا ہے اپنے غیب کے لیے۔ اسی طرح تیسری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو یہ چند آیت ہیں جن کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے غیب کے بارے میں بتایا کہ غیب دان نبی کو اللہ نے غیب بتایا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ چند احادیث بھی اس بارے میں وارد ہیں، جیسے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام غزوہ احد کے موقع پر، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، اور ایک مرتبہ جنگ بدر کا واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ جنگ بدر میں جب نبی کریم علیہ السلام جنگ کے موقع پر تشریف لے کے جانے لگے تو اس سے پہلے آپ اس میدان میں گئے، اس میدان میں جا کر آپ نے وہاں نشان لگایا، باقاعدہ لکیر کھینچی کہ کل فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ تو جب جنگ ختم ہوئی صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں تھا، جہاں نبی کریم علیہ السلام نے لائن لگائی تھی وہ کافر وہیں مرے۔ اسی ضمن میں ایک شاعر فرماتے ہیں کہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک اور حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام صدیق اکبر عمر فاروق و عثمان غنی کے ساتھ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب پہاڑ پر پہنچے تو وہ جو پہاڑ ہے وہ بہت مشہور پہاڑ ہے، احد پہاڑ، وہ وجد میں آ چکا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا پاؤں مبارک اس میں مارا، اور آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر 1 صدیق، 1 نبی اور 2 شہید موجود ہے۔ تو یہ اس غیب کی واضح دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے غیب موجود ہے ان کے اندر۔ اور پھر خندق کے موقع پر جب 3 ضربیں لگائیں اور 3 خوشخبریاں دیں، بالکل بالکل ایسے ہی، تو وہ بھی ایک غیب کی خبر تھی، اس میں کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی تھے۔ آپ نے فرمایا نا کہ اذا ہلاک کسریٰ فلا کیسرا، اذا ہلاک کیسرا فلا کیسرا، کہ کسریٰ کچھ نہیں ہے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، کیسرا کچھ نہیں اس کے بعد بھی کچھ نہیں، مطلب آپ نے بتا دیا کہ غیب کی خبریں تسلسل سے آپ دیتے چلے گئے۔ تو ہم اس بات کے اوپر باقاعدہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو غیب کی خبریں ہیں یہ اللہ نے دی ہیں، اور آپ جو ہے وہ غیب بتاتے چلے گئے۔ قرآن پاک کے اندر ایک اور آیت جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ وما هو علی الغیب بدنین، کہ یہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے، مطلب جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ آپ امت کو بتاتے چلے گئے ہیں۔
اچھا پھر وہ سراقہ ابن مالک بن جیشم کا واقعہ بڑا مشہور ہے، تیرے ہاتھوں میں شاہ کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں، ایسا ہی، اور وہ جو ہے جناب فاروق اعظم کے دور کے اندر کیسر و کسریٰ فتح ہوا، بالکل واقعہ تو وہ بھی جو ہے سراقہ ابن مالک کے ہاتھوں میں پہنچے وہ کنگن، تو وہ بھی غیب کی خبر ہی تھی، وہ بھی بالکل ایسا ہی. ٹھیک. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جو خبر بتا دی گئی وہ غیب نہیں رہی، بے شک. جو اللہ تعالیٰ نے جس سے آگاہ کر دیا، جس سے مطلع کر دیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب نہیں رہا. تو جب تک بتایا نہیں گیا تھا تب تک غیب تھا، جب بتایا نہیں گیا تو تب ان کو علم بھی نہیں تھا اس کا. اچھا کچھ لوگوں کو یہ جیسے آپ نے سوال کیا گمان ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہ اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، آپ کے نور کو جب پیدا فرما دیا، تو اس کے بعد سارا ما کانا وما یکون کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا تھا. اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ الرحمن بہت مہربان، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. پھر اگلی آیت فرمائی کہ خلق الانسان، کہ خلق الانسان کے انسان کو پیدا کیا. مگر وہ کون انسان ہے جس کو اللہ پہلے قرآن سکھا رہا ہے اور پھر پیدا کر رہا ہے؟ تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، جن کو ما کانا وما یکون کا علم عطا کر دیا گیا، اس کے بعد اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرماتے ہیں کہ جی وحی آئے گی تو میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں یا کوئی جواب دے سکتا ہوں، اس سے پہلے میں کوئی رائے نہیں لے سکتا. جناب جو ہے اماں عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بھی جب خبریں پھیلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی نہیں کی بلکہ انتظار کیا وحی کا، اور پھر جو ہے آپ کی برات میں جو ہے آیات نازل ہوئیں. تو اگر جو ہے مکمل غیب کا علم تھا کہ اختیار تھا کہ جو مرضی چاہے جان لیں، تو پھر تو جو ہے ان آیات کے نزول کا کیا معنی پھر؟ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے امت کی، آپ یہ سمجھیں کہ اس کو رہنمائی کے لیے خود بذات خود جو نہیں، کیونکہ اکثر لوگ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں جو حدیثوں سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہے. اس کے اوپر بڑی تفصیل ایک بحث چلتی ہے، اسماء و رجال کا علم کہلاتا ہے حدیثوں کے متعلق. تو اس وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے کی طرف اشارہ کیا، اگر وہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما دیتے حدیث کے اندر ہو جاتا تو کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے کہ اس کا راوی صحیح نہیں ہے، یہ حدیث موضوع ہو گئی، یہ جو ہے نا وہ صحیح حدیث نہیں ہے، من گھڑت ہے، اس طرح کی باتیں. لیکن آپ انتظار کرتے رہے کہ اللہ کی طرف سے وہ کلام آ جائے اور وہ سند تصدیق ہو جائے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ عائشہ ایسی نہیں ہے. تو اللہ نے جب وہ آیت نازل فرمائی اور اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عمر نے جب فرمایا تو اسی وقت جبریل امین وہ آیتیں لے کر آ گئے، اور وہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے جناب عمر فاروق کے کہ وہ قرآن پاک کی آیتوں کا حصہ بنا دیا گیا. اچھا پھر ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی غزوہ احد ہونے جا رہی ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں ہمیں جنگ کیسے لڑنی چاہیے، ہمیں میدان میں جانا چاہیے یا ہمیں قلعہ بند ہو کے جنگ لڑنی چاہیے. تو اس ٹائم پہ جو ہے سب کی ضد ہوتی کہ جی ہم کیونکہ جو ہے جذبے عروج پہ تھے اس وقت اور نوجوان بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی رائے کے مطابق جی ہمیں جی میدان میں نکل کے جو ہے جنگ لڑنی چاہیے. آپ جو ہے میدان میں آئے اور پھر نتیجہ آپ نے دیکھا کہ پھر خالد بن ولید کے لشکر نے جو پیچھے سے حملہ کیا اور پھر جو ہے قدم اکھڑ گئے میدان سے، اور پھر اس میں قرآن مجید کی آیات بھی آئیں. جن صحابہ نے گھاٹی کو چھوڑ دیا تھا، نافرمانی کی تھی، پھر ان کی برات بھی قرآن نے بتا دی. تو یہ سارا منظر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جانتے تھے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہر خوش کو تر کا ذکر ہے. ما کانا وما یکون کا علم آپ کو اللہ نے ذاتی طور پہ عطا کیا. اب ہم اگر کچھ لوگ جو علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اللہ کی ذات سے کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی شان کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں آپ لے کر آ گئے. تو ایسی کوئی بات نہیں اور ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. کوئی بھی ایک عام سادہ مسلمان یا کوئی بھی مسلمان وہ اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی نبی رسول، چاہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کیوں نہ وہ اللہ کے مقابلے میں، کوئی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا کہ اللہ جو ہے وہ واحد و یکتا ہے، وہ احد ہے، اسی نے سب کچھ عطا کیا ہے اور اس کی عطا سے ہے ہمارے نبی جو خبریں دیتے ہیں. اچھا سدرۃ المنتہا سے آگے کیا تھا، کیا مناظر تھے، کیا نبی جانتے ہیں؟ بے شک نبی جانتے ہیں. اگر سدرۃ المنتہا سے آگے اب یہ دیکھیں، یہ وہ بات آئی کہ جبریل امین جو ہر وقت اللہ رب العزت کی تجلیات میں رہتے تھے، لیکن وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھ سکے. اس کے بعد جو پھر شب معراج کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواز کی تو وہ جسمانی طور پہ جو پرواز کرتے چلے گئے وہ وہاں پہنچے جہاں جو اللہ رب العزت کی خاص تجلیات تھی. اب اکثر لوگ یہ بھی ہیں جو کہنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. اور جب وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ایک یہودی سے آقا علیہ السلام نے گھوڑا خریدا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی میں کیسے مان لوں
کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے, آپ نے مجھے پیسے اس کے ادا نہیں کیے ہیں. تو صحابہ کرام موجود تھے, آپ نے فرمایا کہ کون گواہی دے گا؟ تو یہودی نے کہا پیسے نہیں دیے ہیں, گھوڑا ان کے پاس ہے. تو جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب ہم نے آقا علیہ السلام کی اس بات کو اوپر یقین لے آئے, ایمان لے کر آ چکے ہیں کہ خدا کو ہم نے دیکھا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہم نے یقین کیا, تو اس سے بڑھ کر غیب کیا ہوگا؟ جو خدا کو دیکھ کر آ گیا, تو اس سے بڑھ کر غیب کیا ہے؟ ہاں, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جی معراج میں ایک حد تھی آپ کے لیے بھی, اس حد سے آگے آپ بھی نہیں جا سکے. ایک پردہ تھا جس کے پیچھے سے کلام ہوا ہے, مصافہ ہوا ہے, بالکل یہاں تک تو جانتے کہ اس پردے کے پیچھے کے کیا مناظر ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائے, اسے ہمیں آگاہ بھی نہیں کیا کہ اس کے پیچھے کیا تھا کیا نہیں تھا, وہ ہاتھ کس کا تھا, کیا تھا, اس سے بھی ہمیں آگاہ نہیں کیا. اب یا تو جو ہے ہم یہ کہیں کہ یہ نبی سے غائب رہ گیا ہے. کچھ باتیں جو ہیں وہ راز و نیاز کی ہوتی ہے. جیسے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے معراج سے, تو آپ نے فرمایا کہ میرے اور اللہ کے درمیان 90,000 باتیں ہوئی ہیں, 30,000 باتیں جو ہیں وہ امت کو بتا دی گئی ہیں, 30,000 باتیں صدیق اکبر اور عمر کو پتہ ہیں, اور 30,000 باتیں میرے اور اللہ کے درمیان راز ہیں. تو وہ ظاہر سی بات, جب 30,000 باتیں راز ہیں تو وہ نبی جانتے اور اللہ ہی جانتے ہیں. چلے میں اگلے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. ہمارے یہاں عام طور پہ جو ہے صوفی ازم کے اندر جو ہے چلہ وغیرہ بھی کاٹا جاتا ہے, اور جو ہے ذکر و اذکار وغیرہ بھی کیا جاتا ہے. تو ایک ہوتا ہے چلہ اور ایک ہوتا ہے ذکر و اذکار کرنا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا, چلے اور ذکر کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. ذکر جو ہے وہ آپ پاکی کی حالت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی بھی اس میں آپ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں, اس کو وظیفہ کر لیں. اچھا, ایک وظیفے سے یاد ہے, اکثر لوگ جو ہے نا وہ کچھ وظائف آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی, کچھ لوگ وظائف بتا رہے ہیں, اور جن کا جو کام نہیں ہے وہ اس فیلڈ کے اوپر آ کے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں. بجلی کے میٹر پہ زمزم لکھ, بالکل بالکل ایسے یہ سمجھ لیں. اور بھی دیگر چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب کچھ لوگ جن کی فیلڈ نہیں ہے, وہ بات نہیں کہ مثال کے طور پہ اگر میں نے نہیں یہ تو وائرل ہونے کا نسخہ ہے, وائرل ہونے کا وظیفہ ہے یہ, آپ یوں سمجھ لیں. لیکن پھر اچھا ایک چیز میں آپ کی وہ کر دوں, بتا دوں کہ لوگوں کو, اور بالخصوص جو عام عوام ہوتی ہے وہ ایسے عاملین جو جعلی ہوتے ہیں, جعلی سے مراد یہ کہ جن کو پڑھا ہی نہیں ہے. ایک مثال کے طور پہ میں نے میٹرک پڑھا ہی نہیں ہے, اور آپ میرے ہاتھ میں بک دیں گے فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹ کو پڑھانا شروع کر دو, اور میں پڑھانا شروع کر دوں, میں کیسے پڑھا سکتا ہوں جب ایک چیز میں نے پڑھی ہی نہیں ہے؟ میں کیسے, ہاں میں نے جو پیچھے اگر تعلیم میں نے میٹرک تک کری ہے اور میں صحیح پڑھا ہوں تو میں پیچھے اسٹوڈنٹ پڑھا سکتا ہوں, میں ان کو پڑھا سکتا ہوں. بالکل ایسا ہی. تو جو لوگ عملیات کی فیلڈ سے ناواقف ہیں آج کل, وہ سوشل میڈیا پہ اگر چینلز پہ آ کر جو ہے نا وہ عملیات بتا رہے ہیں. اچھا, فارغ التحصیل بھی نہیں ہے وہ لوگ نا کسی مدرسے سے کسی, اچھا یہ تو فی الحال ان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے. میں تو ان کو شروع سے ایک میمیکری آرٹسٹ سمجھتا ہوں کہ وہ آرٹسٹ ہیں, اور مولانا طارق جمیل صاحب کی میمیکری بہت اچھی کر لیتے ہیں. بالکل بالکل ایسا, یا بھی سمجھ لیں. تو وہ جو فی الحال جو وظائف بتاتے ہیں, اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ جو ہے بہت زیادہ مذاق کا باعث بنی ہوئی ہیں. اس طرح کے بہت سارے عاملین ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کریں اور اتنے دن میں جو مال و دولت آپ کے پاس ہو جائے گی, آپ یہ وظیفہ کر لیں, اتنے دن میں جو ہے نا وہ آپ کے پاس پری بھی آ جائے گی, جن بھی آ جائے گا. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کو جو بتا رہے ہیں آپ نے خود کیا ہے یا نہیں. پہلے تو آپ اس کا جواب دیں. کتنی پریاں آپ کے پاس ہیں, آپ پہلے اس کا جواب دیں. اب جو لوگ خود کرتے نہیں ہیں, اچھا بازار کے اندر کتابیں مل جاتی ہیں, یوٹیوب پہ جو ہے نا وہ بہت سارے مواد پڑا ہوا ہے, اس کو اوپر دیکھ کے لوگ بتانے شروع کرتے ہیں. ابھی تو ویسے ہی لوگ لائبہ تلاش کر رہے ہیں, لائبہ کہاں ہیں اس کو فی الحال میں نہیں جانتا. لوگ لائبہ کی تلاش میں کہ لائبہ کہاں ہیں بھائی. اچھا فی الحال یہ تو وظائف کے اوپر بات ہے. اچھا چلہ جو ہے, چلے کے اندر 3 چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ہمارے اس میں نا. چلے کے اندر ایک آپ کا وقت ہوتا ہے, ایک آپ کی پڑھائی کی تعداد ہوتی ہے, اور ایک آپ کی جگہ ہوتی ہے. اچھا پڑھائی کی تعداد کیا, مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی عمل کرنا ہے, اس کی کوانٹٹی 1000 ہے, تو وہ نہ 999 ہو نہ 1001 ہو, وہ پوری 1000 ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ کا وقت, اگر آپ نے 10 بجے پڑھنے بیٹھنا ہے تو آپ کنٹینیو 10 بجے ہی بیٹھیں گے, ٹائم آگے پیچھے اس میں بھی نہیں ہوگا. اچھا, اور جو جگہ جو آپ نے پہلے دن فکس کری ہے, آپ وہ جگہ اسی جگہ بیٹھیں گے جب تک آپ کا وظیفہ آپ کا چلہ جو ہے پورا نہیں ہوگا. اچھا یہ چلہ کاٹنا, اس کا کہیں شرعی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہیں حدیث میں؟ اچھا چلہ جو ہے نا, چلہ بیسک ہمارے عملیات کی فیلڈ میں جو روحانی اسکالرز وغیرہ ہوتے ہیں دوسرے جو آپ لگانے, تو وہ 40 دن کرتے ہیں. اچھا 40 کا جو عدد نکالا ہے, یہ ہم نے نکالا ہے کہ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آئے تھے نا کہ وواعدنا موسیٰ 40 لیلہ, کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بولا تھا 30 راتوں کے لیے, پھر آپ نے 10 راتیں بڑھا دیں تو 40 راتوں کو وعدہ ہو گیا. اسی طرح جو یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گھومتے رہے, وہ بھی 40 جو ہے نا وہ دن تھے. پھر جو سورج پلٹے گا, انسان جب توبہ کرے گا تو سورج جب پلٹے گا 40 سال پہلے اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. مطلب 40 کا حصہ لے لیا. اس کے اوپر بھی صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی کام دیا جائے, اس کو بولے 40 دن تک آپ کنٹینیو کرو, وہ اس کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس لیے جو ہے 40 کا عدد شرعی حکم کہیں نہیں ہے. بالکل وہ ہے.
सूफीज़म के अंदर तो फिलहाल माना जाता है। नहीं माना तो जाता है, लेकिन कहीं रसूलुल्लाह की हदीस हो ना, हुक्म दिया हो कि भाई कुछ 40 दिन तक हाँ चिल्लाते रिवायतें हैं। कुछ ऐसी हमें मिलती है कि नबी कसम जो है वो गार के अंदर जब तशरीफ़ फरमाते इबादत करने की, तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी मिला कि हमें कि वो 40 दिन रातें और 40 दिन भी मुसलसल कंटिन्यू वहाँ है। जब हज़रत खदीजा जो है ना वो आप लेकर जाती थी खाना वगैरह, तो ये भी ऐसे मामलात मिलते हैं, तो उसी के अंदर से निकाल एक माखज़ किया जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कुरान और हदीस के अंदर ही हो और हम वहाँ निकालें। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग बोलते हैं भाई नमाज आप पढ़ते हैं, दीन तो मुकम्मल हो नहीं गया ना, बिल्कुल हज्जतुल विदा के नहीं, मौके पे अब ऐलान ये हो बात गया। है जैसे आप बोलते हैं नमाज पढ़ते हैं हम, अब नमाज जो है वो कुरान पाक के अंदर तो नहीं है, अच्छा चले, पूरी मैं नमाज नहीं है। अब मैं चिल्ला बाज़ औक़ात जो है ना लोग जिन्नात वगैरह को काबू करने के लिए भी करते हैं, तो मैं इसके हवाले से सवाल करूंगा, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे बात होती है, तो हो जाता है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। बज़्म सहर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और बज़्म सहर में हमें ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत आवाज़ ने। तो आइए बारगाह रिसालत में कुछ अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं, और आमना हसनी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कलाम पेश करेंगी। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोनी सी कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पर आया, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। जियां दे मोहब्बत के आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन सी अपनी इजाज़त अगर दो, तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका कितना मजा था, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। क्या कहना है, वो शहर मोहम्मद जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बसाने को जी चाहता है। आइए एक बार फिर बढ़ते हैं शाह साहब की जानिब। अच्छा, तो बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले हमारी कि लोग चिल्ला जिन्नात पे काबू पाने के लिए या उनसे अपने काम करवाने के लिए भी जो है करते हैं। तो क्या ये चिल्लों से जिन्नात वगैरह काबू आ जाते हैं?
بالکل الحمدللہ ایسے بہت سارے جو عاملین حضرات ہیں جن کے تابع اس وقت کافی جنات ہیں، اور باقاعدہ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ جگہ جگہ گھومتے رہیں اور وہ جگہ جگہ جا کر اپنے جو ہے نا وہ ڈگڈگی والی مثال ہو، جیسے بندر اس کے بعد تو ڈگڈگی بچا وہ بندر ناچنا شروع کر دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو ایسے وہ لوگ نہیں ہیں، بالکل جو ہے وہ پردہ نشین ہوتے ہیں، گوشہ نشین ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پاتے. تو کیا مقصد کیا ہوتا ہے جنات کو؟ جب آپ نے اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کروانا، پوشیدہ بھی رکھنا ہے، تو پھر جنات کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ بیسک جناتوں کے ذریعے جو ہے وہ خدمت خلق کی جاتی ہے. اب بعض جگہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے، نہ ان کو دین کا علم ہے، اور مطلب باشعور جو نہیں ہے ایک بندہ، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، شریعت سے وہ بالکل ناواقف ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بابا پیر فقیر جو ہے نا وہ بیٹھا ہے بن کے، اور اس کے آستانوں میں اس کے درگاہوں پہ لوگوں کو رش لگا ہوا ہے. نہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے کہ آپ کو نماز کا فرائض معلوم ہے، آپ کو دین کا علم ہے، آپ کیا ہے، کچھ پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس سے. بس وہ ایک طریقہ کیا جا رہا ہے اور عوام کا سمندر اس کے پاس لگا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں سے تو فی الحال بچنا ہی چاہیے. اچھا، جو جنات قابو کیے جاتے ہیں تو وہ جو جنات ہوتے ہیں کن مذاہب سے تعلق ہوتا ہے ان جنات کا؟ اچھا، جس طرح انسانوں کے اندر فرقے مذاہب ہوتے ہیں، اسی طرح جناتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. ہر مذہب کا، ہر فرقے کا جو ہے وہ اس میں جن موجود ہوتا ہے. وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو روحانی اسکالرز جو ہوتے ہیں، روحانی عاملین جو ہوتے ہیں، تو وہ جو وظائف کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی آیتیں ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، ان کا ورد کیا جاتا ہے. تو اس کی تکرار سے جو مخلوق آتی ہے وہ مخلوق آتی ہے جو اس کلام کی خدمت میں معمور ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو یہودی عیسائی تو نہیں ہوگی نا، تو مسلمان ہی ہوگی، تو مسلمان جنات حاضر ہوتے ہیں جو ان کے تابع ہو جاتے ہیں. اچھا، موکل اور جن میں کیا فرق ہے؟ اچھا، موکل اور جن بیسک آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم عدالت جاتے ہیں تو وکیل جج صاحب کے سامنے آگے بولتا ہے کہ سر یہ میرا موکل ہے، اور یہ تو بیسک موکل اس کو کہتے ہیں جو اس کے تابع کیا جائے. بیسک اکثر لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ اگر میرے پاس موکل ہے، موکل اور جن آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہی قسم ہے، لیکن وہ جو ٹرمز آف کنڈیشن ہوتی ہے لفظی اعتبار سے جو بولا جاتا ہے کہ وہ اس کے حکم مانتا ہے، اس کے تابع ہوتا ہے، تو اس لیے موکل بھی لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں. بیسکلی جنات ہی ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حروف لکھے جاتے ہیں ان حروف کی جو روح ہوتی ہے، ہر حرف کے ایک، جیسے قرآن کے حروف ہیں، جی بالکل، وہ زندہ روح ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر، تو کہتے ہیں اس حروف کی جو روح ہوتی ہے وہ موکل کہلاتے ہیں. اس کی خدمت پر جو معمور تابع جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ انسان کی غذا کھانا ہے، اور جو ان کی جو غذا ہے وہ جو انسان جتنا زیادہ پڑھتا رہتا ہے وہ ان کی غذا ہوتی ہے. وہ نوری مخلوق بھی سمجھ لیں ایک طریقے سے، کیونکہ اس کے اوپر ہوتی ہے بعض دفعہ. اچھا، جنات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی وظیفہ کرتے رہتے ہیں تو اب ہمارے ذہن میں کہ ہم بلانا کس کو ہے، کیونکہ انسان کو جو چیز سوچتا ہے قرآن پاک پڑھتے وقت اللہ اس کو وہی عطا کرتا ہے. تو بہت سارے عاملین ایسے ہیں جو جناتوں کو سوچتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ روحانی چیزوں کو سوچتے ہیں، تو اللہ ان کو ان کی خواہش کے مطابق نواز دیتا ہے. کتنے طاقتور ہوتے ہیں یہ جنات؟ جنات تو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. جیسے آپ نے انسان سے تخت، بالکل آپ نے جیسے تخت بلقیس کا واقعہ سنا گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جس کا مفہومی ترجمہ ہے کہ جن نے کہا حضرت سلیمان السلام سے کہ میں تخت بلقیس جو ہے جن نے ایک شخص کا ذکر ہے، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک نے بولا، تو وہ جو ہے وہ جن کا ذکر ہے اس کے اندر جو ہے نا. وہ جو شخص ہے وہ آصف بن برقیہ ہے، وہ تو ان کے صحابی تھے، وہ الگ ہے. جن کی بات ہو رہی ہے، تو جن نے کہا کہ میں آپ کا جو ہے مجلس برخاست ہونے سے قبل تخت حاضر کر دوں گا. جن نے کہا کہ بالکل. پھر اس کے آگے آپ نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے سلیمان السلام نے کہا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، تو آصف بن برقیہ جن کے پاس قال علم من الکتاب، کہ جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، انہوں نے کہا جن ہوا یا انسان ہوا، وہ تو روحانی طاقت تھی نا. وہ ظاہر سی بات ہے سلیمان السلام ایک اللہ کے پیغمبر، پھر ان کے طاقتور ہیں. آپ نے بولا کہ انسان سے زیادہ، آپ نے بولا کہ بے شک، پھر انسان جنات کو اپنے تابع کیسے کر رہا ہے اگر جنات انسان سے زیادہ طاقتور ہیں؟ اچھا، انسان کی جو کوالٹی ہے نا، اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا، جنات کو نہیں بنایا، پہلی بات. دوسرا یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے منصب کو پہچانا نہیں ہے. اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا ہے. جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں جو ہے وہ اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. تو فی الحال اب جو جن تھا اس نے کہا کہ میں لے کر آ جاؤں گا، مگر آصف بن برقیہ اپنے روحانی پاور کے ذریعے اس سے پہلے لے کر آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہوا. پھر اچھا، یہ جو ان کی جو پاور ہوتی ہے یہ عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے. اللہ والے جو ان کو پہچان لیتے ہیں. ظاہر سی بات اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ آنن فن وہ کام کر دیتے ہیں جو عام انسان کی عقل سے باہر ہوتے ہیں. صحیح. چلیں جو ہے اس سلسلے، بلکہ ہاں چونکہ شب قدر کی راتیں بھی لیلۃ القدر لوگ تلاش کر رہے ہیں، اس کی جانب بھی ہم لوگ بڑھیں گے، لیکن جو ہے ایک نعت پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم آئیں گے لیلۃ القدر کی جانب، کیونکہ ایک سوال جو ہے جب سے یہ
تیسرے عشرے میں ہم داخل ہوئے ہیں. میرے ذہن میں ہے, میں نے مختلف علماء سے کیا بھی یہ سوال, لیکن تسلی بخش جواب نہیں ملا. یہاں بھی میں ایک بار وہ سادہ بلند کر کے دیکھ لیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کوئی تسلی بخش جواب آ جائے. ہمارے ساتھ سارا منصور موجود ہیں, کلام پیش کیجیے. حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے, ادب کا آلہ مقام آیا, زہر مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے, چلا ہے الفت کے راستے پر, فرشتے حیرت سے تک رہے یہ کون سی ہے تیرا مایا, زہر مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, زہر مقدر. کیا کہنے, زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. اور ڈائمنڈز اور فار ایور جو ہے, اس طرح کے جو کلام جو ہمارے لیجنڈری نعت خوانوں نے پڑھے ہوئے ہیں وہ آج بھی ہماری سماعتوں سے ٹکراتے ہیں, تو خود بخود جو ہے الفاظ ہماری زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. آئیے ایک بار پھر بڑھتے ہیں ہم شاہ صاحب کے پاس. اچھا شاہ صاحب, لیلۃ القدر کیا ہے, اس پہ تو میں سوال نہیں کروں گا کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے, لیکن آگے خود ہی بتا دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے فرشتے اور روحیں اللہ کے حکم سے نازل ہوتی رہتی ہیں اور طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جس کو آخری عشرے کے اندر, رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. پھر ملتا ہے کہ آخری عشرے کی جو 5 طاقراتیں آتی ہیں اس کو طاقراتوں میں تلاش کرو. اچھا, اب ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر لوگ 20ویں روزے کی اثر سے اعتکاف بیٹھ گئے لیلۃ القدر کی تلاش میں, اور 21ویں پہلی ان کو طاقرات ملی. تو جس دن یہاں 21واں روزہ تھا اس دن سعودی عرب میں 22واں روزہ تھا, اور جس دن سعودی عرب میں 20واں روزہ تھا اس دن یہاں جو ہے 21واں روزہ تھا. تو اب لیلۃ القدر اگر طاقراتوں میں آئے گی تو وہ پاکستان کی طاقرات کے مطابق آئے گی یا سعودی عرب کی طاقرات کے مطابق آئے گی؟ ہوگی ایک ہی کائنات کے اندر رات یا 2 ہوں گی؟ میں اس کا بتاتا ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, کہ لیلۃ القدر کیا ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ آگے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قدر کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. اچھا, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں پوری صورت نازل فرمائی ہے. اچھا, اور پھر اس کے جو چند معنی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر ایک معنی شرف اور عظمت کے ہیں. اس رات کے اندر جب بندہ عبادت کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ کے ہاں ایک شرف اور منزلت پا لیتا ہے. اچھا, دوسرا اس کا ایک معنی ہے تقدیر کا بھی ہے. اس رات کے اندر وہ تمام فیصلے کیے جاتے ہیں انسان کے آئندہ آنے سال والے کے لیے کہ اس نے کیا کیا معاملات ہونے ہیں اس کے ساتھ. یہ دعوے شب برات کے لیے بھی کیے جاتے ہیں, یہی سیم دعوے؟
نہیں وہ تو ہے بالکل، لیکن اس کے اندر جو ہے مثال کے طور پہ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن پاک کو اس رات میں نازل کیا. اچھا تفاسیر کے اندر جو موجود ہے وہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے شب برات کے لیے ہے. پھر اس کے اندر جو ہم نے پڑھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کے اندر قرآن پاک نازل فرمایا. تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان دنیا سے اور پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر. ابھی یہ جفت اور طاق پہ آ جاتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے. کیٹیگری کی ہے جفت اور طاق. اچھا یہ فی الحال جو ہے وہ ہے. اچھا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک تنگی کا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ آسمان سے اتنے فرشتے دنیا کی طرف نازل ہوتے ہیں کہ جگہ تنگ ہوئی تھی. فی الحال المختصر یہ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ کس میں ہم چیک کریں گے، تو پاکستان کے اندر اگر ہمیں تو ہمیں تو ظاہر سی بات ہے وہ شب ڈھونڈنی ہے جس کا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر ہم پاکستان کے اندر ہے، جیسے آپ نے بھی بریک پہ جانے سے پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر میں یہاں سے سعودی عرب جا رہا ہوں بیچ میں مجھے مل جاتی ہے تو میں نہ ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں. تو یہ سارا کام جو ہے اکثر نیک رات جو ہے نیک اعمال جو کیے جاتے ہیں کہ اس کو دار و مدار سارا نیت کے اوپر ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ سارا جو جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ نیت کے اوپر ہے. اب بالفرض مثال کے طور پہ ایک انسان 23ویں شب کو ہے اور وہ کرکٹ کھیل رہا ہے یا بے فضول کاموں کے اندر لگا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ شب قدر ہے یا نہیں ہے، نہیں معلوم اس کو، اور وہ گزر گئی، تو اس کے ثواب سے محروم رہ جائے گا. ایک یہ کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یار آج شب قدر ہے اور بالفرض یہ مان لیں کہ اس رات میں شب قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنا گر گڑاتا ہے، اس کے حضور اس کی عبادت کرتا ہے کہ میں اس رات کو پالوں، مگر اگر وہ رات نہیں ہوتی تو اللہ اس کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت یہ ہے. باقی یہ کہ اگر ہر انسان کو معلوم ہوتا کہ شب قدر کب ہے تو اس کے تو کیا ہی بات تھی، کیونکہ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوشیدہ رکھا نا. ہاں نہیں، میرا سوال یہ کہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیں، ہنٹ دے دیے کہ طاق راتوں میں تلاش کرو نا، 5 طاق راتیں. اب سعودیہ کی طاق راتیں الگ ہیں، ہماری الگ ہیں، اور کائنات میں ایک ہی لیلۃ القدر آنی ہے. نہیں ہر جگہ الگ الگ ہوئی نا، ظاہر سی بات ہے. اب جو رمضان اسٹارٹ ہوگا، اب سعودی عرب میں ایک روزہ پہلے ہو گیا آپ کا بعد میں، اگر آپ پوری دنیا کے حساب سے اگر طاق رات کو ایک ہی دن مختص کر لیں گے تو پھر آپ کو سعودی کے سے روزہ بھی رکھنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب پوری دنیا میں طاقت گھومتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، ایک شخص کو 2 لیلۃ القدر بھی مل سکتی ہے. بالکل بالکل، میں آپ سے وہی عرض کرنے والا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، آپ 21 کو یہاں رہیں اور ٹریولنگ کر کے 23ویں روزے کو وہاں پہنچ جائیں تو آپ کو وہاں مل جائے گی. تو یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب، آپ تشریف لے کر آئے. آپ نعت خواں جو ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بزم سحر کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن بزم سحر جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہمارے اسپانسرز کی جانب سے تعاون ہوتا ہے تو ہی پیش کیا جاتا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے اسپانسرز کے، جس میں کرنل پاپ کی جانب سے تحائف یہاں پہ موجود ہے. کرنل پاپ پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہے پاپ کارن اینڈ کینڈی فلاس کے اندر. بہت ہی زبردست ڈیلیشیس ان کے جو ہے پاپ کارنس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فاسٹر بلیک کوبرا نے ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے، ان کی جانب سے تحائف یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. اب کوئی مچھر بچ کے دکھائے کیونکہ بڑی زبردست ان کی پروڈکٹس ہیں، اور اگربتیاں بڑی زبردست ہیں بھائی، خوشبو والی اگربتیاں، اور ساتھ ساتھ مچھر بھی مار رہی ہوتی ہیں فاسٹر بلیک کوبرا کی. حرم بیوٹی کاسمیٹک کی جانب سے تحائف یہاں پہ موجود ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. سلمان بھائی گفٹ بھیج رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیلسن پینٹ کی جانب سے بھی یہاں پہ تحائف موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ شاہ رخ مرزا جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ان کی جانب سے ایک کمیٹی جو ہے اناؤنس کی گئی ہے کہ اگر آپ حج عمرہ یا آپ کربلا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس یکمشت پیسے موجود نہیں ہیں، ایک ساتھ اتنا اماؤنٹ نہیں ہوتا، تو آپ اس کو جو ہے کمیٹی کی صورت کے اندر ایک کمیٹی ڈل رہی ہے، اس کمیٹی کے اندر آپ شامل ہو جائیں. اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں، آپ اس پہ رابطہ کر کے اس کمیٹی میں شامل ہو سکتے ہیں. تو وہ کمیٹی ہر مہینے ایک کمیٹی کھلا کرے گی، جس کا بھی نمبر آئے گا، جس کا بھی نام آئے گا، وہ یا تو عمرے کی سعادت حاصل کر لے یا پھر کربلا کی زیارت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے. تو بہت ہی آسان طریقہ دے دیا ہے کہ جی اگر عمرہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے اور پیسے جمع نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کمیٹی ڈال لیں بھائی شاہ رخ مرزا کے پاس، تو ہو سکتا ہے کہ اگلا نمبر آپ کا کھل جائے، پہلا نمبر آپ کا کھل جائے، کیونکہ وہ قرآن دازی کے ذریعے جو وہ کمیٹی کھلے گی تو جو نمبر آئے گا، جو بھی نام آئے گا، اس کو جو ہے سعادت نصیب ہو جائے گی عمرے کی. اور نیلسن پینٹ کا پیغام ہم آپ کو دے دیں گے. نیلسن پینٹ کہتے ہیں کہ جی نیلسن پینٹ اعلیٰ معیار کا نیشنل پینٹ برانڈ ہے، اور خصوصیت یہ ہے کہ جی یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے، جس سے آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا پینٹ کر سکتے ہیں. نیلسن پینٹ گزشتہ 25 سالوں سے اپنے صارفین کو اعلیٰ معیار کا پینٹ فراہم کر رہا ہے، کیونکہ نیلسن پینٹ جانتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کا گھر سب سے خاص ہے. نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا. تو یہاں پہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اور سارا منصور ہمارے ساتھ موجود ہے. جاتے جاتے سارا منصور سے ہم کلام لیں گے، اور اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے. کل انشاءاللہ تعالیٰ بدستیاب زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سنتے ہیں سارا منصور کی آواز. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں
زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کے، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کے، زباں میلی نہیں ہوتی، زباں میلی انوار رمضان ہر سو